بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھتے وقت اپنی غلطیاں ٹھیک کریں۔ 90% لوگ درود شریف ٹھیک سے نہیں پڑھتے، کیونکہ درود شریف صحیح نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ چنانچہ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کسی مجلس میں جب ایک سے زیادہ بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو کم از کم ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار درود پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتے ہیں، اور مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا، آج ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو میں 10 سلامتی اس پر نازل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اور تقرب الی اللہ کے سلسلے میں اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر اکثر درود پڑھنے والے ہیں۔ اس روایت کی تشریح میں علامہ قطب الدین خان دہلوی مظاہر حق میں لکھتے ہیں، اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو روزہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روزہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ ایسے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں بصد عقیدت و احترام پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ حضرات جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے روزہ اقدس پر حاضری کی سعادت سے نواز رکھا ہے، جب وہ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کے سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت و خوش بختی کی بات ہے۔ سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہے۔ اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نیز ایک روایت میں مذکور ہے جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھے۔ دیکھیں، دنیا سیکھنے کے لیے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن دین سیکھنے میں ہم بہت سست ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود ابراہیمی جو کہ تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، نماز میں اس کو ہم صحیح تلفظات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس میں جو بعض لوگ الفاظ کے تلفظات کی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک شخص بھی نماز کی کوئی ایک غلطی بھی درست کر لیتا ہے تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔